يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم اپنے مسلک کو بیان کرتے ہوئے اس پر کچھ دلائل کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام مسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ احادیث معنعنہ کے باب میں امکان لقاء حدیث کے متصل ہونے کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ لقاء کی شرط لگانا امام مسلم اس کے قائل نہیں. لہذا امام مسلم کا یہ کہنا ہے کہ اگر امکان لقاء ہے اور وہ عنعنہ سے روایت کو نقل کرتا ہے اور روایت اس نے لقاء کا صراحتاً کہیں پر ذکر نہیں ملتا، تو فرما رہے ہیں کہ صراحتاً لقاء کا ذکر نہ ملنا یہ حدیث کے لیے مخدوش نہیں، اس سے حدیث پر کوئی فرق اور اثر نہیں ہوگا، اور حدیث صرف امکان لقاء سے یہ حجت ہوگی اور حدیث ثابت ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں امام مسلم نے یہ بات بیان کی کہ بڑے بڑے ثقہ راوی کو بھی دیکھا جاتا ہے، بہت ساری اخبارانہ اور انباءانہ اور سمعتو جیسی صیغوں سے نقل کی جانے والی روایتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی راوی صراحتاً سنا یا لقاء کیا اس کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو امام مسلم کا یہ کہنا ہے جب وہاں پر آپ نے اس کے صراحت نہیں ہونے کے باوجود تسلیم کر لیا تو یہاں پر آپ کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ امام مسلم کا دعویٰ ہے. لیکن اس سلسلے میں جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو لقاء ثابت ہونا چاہیے، ایک مرتبہ تو لقاء ثابت ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جمہور کا مسلک یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو راوی عنعنہ سے روایت نقل کرے وہ تدلیس کا عادی نہیں ہونا چاہیے، وہ مدلس نہیں ہونا چاہیے. اصل میں دلس یدلس تدلیس یہ باب تفعیل سے ہے، دلسن اور دجلن جس سے دجال بھی بنتا ہے. ان دونوں کے معنی عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے آتے ہیں دھوکہ دینا. خاص طور پر غلے میں اوپر اچھا مال ہو اور نیچے خراب مال کو رکھنا، اسے عربی زبان میں غلہ بیچنے والے کا اگر یہ عمل ہے تو اسے کہا جاتا ہے تدلیس، اور اسے کہا جاتا ہے دلس التاجر، کہ تاجر نے دھوکہ دہی سے کام لیا. اب یہ اصطلاح ہمارے محدثین نے اپنے یہاں پر استعمال کرنا شروع کی، تو محدثین کے نزدیک تدلیس کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرات محدثین کے یہاں پر تدلیس کہا جاتا ہے کسی راوی کا اپنے شیخ کے شیخ سے روایت کو نقل کرنا اس کی صراحت کے بغیر کہ وہ بیچ سے ایک واسطے کو جو اس کے اپنے شیخ ہیں اسے حذف کر رہا ہے، اس کی صراحت نہ کرے.
اور جس شیخ سے وہ نقل کرتا ہے اس کو بیان کرنے کے بجائے اس شیخ نے جس سے نقل کیا ہے اس کو بیان کر دے، تو اسے کہا جاتا ہے تدلیس. اس کا کہتے ہیں تدلیس. اب تدلیس کے سلسلے میں حضرات محدثین کے یہاں پر مدلسین کے مختلف طبقات بیان کیے جاتے ہیں. تو مدلسین کے سلسلے میں حضرات محدثین اور اصولیین کا یہ کہنا ہے کہ تدلیس کرنے والے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا مدلس ہے جو کبھی ایک آدھ مرتبہ تدلیس کرے، اس کے پوری زندگی میں اکا دکا تدلیس ثابت ہو، تو فرماتے ہیں کہ اور وہ راوی ثقہ ہو، تو اس پر تدلیس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی اس کی روایتوں کو مخدوش نہیں کہا جائے گا، اس کی روایتوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اور بدستور اس کی ثقافت باقی رہے گی اور اس کی روایت یہ حجت بنے گی، قابل استدلال ہوگی. محدثین کے یہاں پر جب حجت کہا جاوے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام وغیرہ کے ثابت کرنے کے لیے قابل استدلال ہونا، تو وہ قابل استدلال ہوگی. دوسری قسم وہ مدلس کہ جو بذات خود تو امامت کے درجے تک نہ، پہلا جو مدلس ہے وہ خود امام ہے اور زندگی میں اکا دکا اس سے تدلیس ثابت ہو. دوسرا وہ مدلس جو بذات خود تو امام نہ ہو، البتہ ثقہ ہو اور ایسے راویوں سے روایت نقل کرے جو امامت کا درجہ رکھتے ہو، کبار محدثین میں سے ہو، اور اس سے بہت کم اگر تدلیس ہو تو اس سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی روایت بھی قابل حجت ہوا کرتی ہے. تیسرا وہ مدلس جو اکثر و بیشتر تدلیس سے کام لیتا ہو، تو ایسے مدلسین کی روایت یہ ناقابل قبول ہے. اور چوتھا وہ مدلس جو خود ضعیف بھی ہو اور بکثرت تدلیس بھی کرتا ہو، تو اس کی روایت بھی ناقابل اعتبار ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار ہوگا نہیں. تو تدلیس کے سلسلے میں یہ وضاحت اس لیے کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث عنعنہ کے باب میں ارسال اور تدلیس، مرسل اور مدلس راوی، اس کے سلسلے میں قید لگائی جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل آپ کو مرسل اور ارسال کی تفصیل بتلائی اور آج تدلیس کی تفصیل بتلائی. امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امکان لقاء کافی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی اصول آپ اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں حدیث کا پورے ذخیرے میں ہر راوی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جس سے روایت نقل کر رہا ہے وہ براہ راست ہے یا نہیں. اگر نہیں ثابت کرے گا تو پورا ذخیرہ حدیث اس پر ایک قسم کا شبہہ پیدا ہوگا. جبکہ امام مسلم کے اس استدلال کے سلسلے میں ابن رشید وغیرہ نے اور شیخ آدم الاتھوبی وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام مسلم تھوڑا سا اپنے مسلک کے سلسلے میں شدت اختیار کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث کے باب میں محدثین نے اتنے باریک اصول وضع کیے ہیں کہ کوئی حدیث بھی ذخیرے احادیث میں جو صحیح یا ضعیف ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس میں کہیں سے کوئی شبہ باقی نہیں. بہرحال پھر بھی امام مسلم کا یہ کہنا ہے، تو اس سلسلے میں جیسا کہ کہا گیا
کہ راوی اگر روایت کو نقل کرتا ہے تو امام مسلم کا کیا کہنا ہے کہ راوی کبھی نزول سے کام لیتا ہے اور کبھی صعود سے کام لیتا ہے. کبھی نشاط میں ہوتا ہے، ہوش و حواس میں ہوتا ہے، زیادہ موڈ میں اور فارم میں ہوتا ہے تو اپنی پوری سند کو بیان کرتا ہے تو اس میں نزول آ جاتا ہے. یعنی کچھ جگہوں پر جہاں پر احادیث میں اکا دکا شیخ کو چھوڑ رہا ہو تو وہاں پر وہ چھوڑتا نہیں بلکہ پوری وضاحت کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی راوی کے اوپر قبض کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ صعود کی کوشش کرتا ہے، یعنی حدیث کو عالی کرنے کے لیے بیچ سے کچھ کو حذف کر دیتا ہے. تو امام مسلم اس کو صرف نشاط طبع پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایک کلیہ بنا دینا یہ درست نہیں، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو آپ کوئی طریقہ یہ بتا سکتے کہ تمام محدثین نے ایسا کیا. ہاں، ہر انسان کی فطرت اور طبیعت اور عادت الگ الگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو کلیہ نہیں قرار دے سکتے. اسی لیے ہمارے محدثین نے کہا کہ اگر احادیث کے ذخیرے کے باب میں کہیں پر اس طرح کی باتیں پائی جاوے کہ کوئی راوی کبھی کسی واسطے کو بیان کرے اور کبھی بیان نہ کرے تو اس سلسلے میں مستقل ایک علم وجود میں آیا جس کو علم علل الحدیث کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ علم علل الحدیث، جس میں بڑے بڑے ائمہ، امام دارقطنی اس کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، تو امام بیہقی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی احادیث میں جہاں پر راوی کہیں پر واسطوں کو ذکر کرتا ہے، کہیں پر حذف کرتا ہے، تو اس راوی کے اور اس راوی کے معاصر یا اس روایت کے نقل کرنے والے دیگر راویوں کے تمام طرق کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس حدیث میں کہاں پر علت سقم ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علت تھی جو فلاں حدیث کے ذریعے سے ختم ہو رہی ہے، لہذا اس بنا پر اس حدیث کا حکم یہ ہوگا. تو اس لیے یہ اصول اخبارانہ، انباءانہ اور سمعتو وغیرہ کے صیغے کے ذریعے سے جو روایتیں ہیں وہاں پر اس اصول کو استعمال کر محدثین نے عللوں کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد حدیث پر اتصال یا انقطاع کا حکم لگا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا. لہذا عنعنہ کے لیے اسے مستدل بنانا جمہور کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، جمہور کے نزدیک یہ درست نہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے باقاعدہ محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد کہا کہ بھئی پہلے لوگ یہ دیانتداری سے کام لیتے تھے، ان کو نزول اور صعود کا چکر نہیں تھا، سند کا عالی ہونا یا عالی نہ ہونا اس کا ان کو فکر نہیں. ان کو اس کی فکر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ان تک پہنچی ہے وہ دوسروں تک فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ پر عمل کرتے ہوئے، چاہے نزول کے ساتھ پہنچے چاہے صعود کے ساتھ پہنچے، اس سے ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں تھا. لہذا پہلے لوگوں میں بہت زیادہ دیانتداری تھی تو لوگ بہت کم ایسا کرتے تھے، تدلیس کرنے والے کم ہوتے تھے، ارسال کرنے والے کم ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے رہے، اور تابعین کے زمانے کے بعد لا تعد ولا تحصى میں کیا ہو گئے، چلے گئے. لیکن وہاں تک کہ ہمارے محدثین نے تمام کے تمام احادیث کو محفوظ کر لیا تھا. لہذا بعد میں آنے والے تدلیس کرے یا ارسال کرے یا جو کرنا ہو کریں، الحمدللہ احادیث کا ذخیرہ محفوظ ہو چکا تھا. ان کے اس طرح سے اپنی سند کے صعود کے لیے کچھ بھی کرے، اس سے احادیث کے اوپر کوئی اثر اور فرق پڑتا
نہیں. اور میں نے کہا کہ تیسری چوتھی صدی میں آنے کے بعد علم و علل الحدیث کو اتنی ترقی دی گئی, امام دارقطنی اور امام بیہقی جیسے لوگوں نے اس پر ایسی محنت کی کہ احادیث, اس طرح کے احادیثوں میں علتوں کو تلاش کر اس پر حکم لگا دیا کہ اس پر یہ حکم ہے اور اس پر یہ حکم ہے. امام ترمذی بھی اس باب میں سب سے ماہر مانے جاتے ہیں. بہرحال اب چونکہ امام مسلم کو اپنا مدعا ثابت کرنا ہے, لہذا فرما رہے ہیں فَمِن ذَلِكَ کہ راوی اس طرح سے کرتے ہیں, کبھی تو کسی واسطے کو ذکر کرتے ہیں, کبھی کسی واسطے کو حذف کر دیتے ہیں. تو کہا کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں, کہا دیکھو خالی نام سنو تم ان کے, اگر علم حدیث سے دلچسپی ہوگی تو نام سنتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں فَمِن ذَلِكَ ان ایوب السختیانیہ کہ انہی لوگوں میں سے جو اس طرح سے کرتے ہیں ایوب سختیانی, بہت بڑے محدث ہیں جن کو آگے ہم بیان کر رہے ہیں. ایوب سختیانی یہ ابن ابی تمیمہ, ان کا پورا نام ہے ایوب السختیانی ابن ابی تمیمہ ابو بکر البصری, ابن ابی تمیمہ ابو بکر البصری الثقۃ الثبت الحجہ. ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یہ ثقہ, ثبت اور حجت راوی ہیں. من کبار الفقہاء والعباد, کبار فقہا اور عباد اور زہاد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مقدمے میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے امام ایوب سختیانی کا. اور دوسرے ہیں ابن المبارک, عبداللہ ابن المبارک الامام الحجہ المشہور ابو عبد الرحمن, ان کی کنیت ہے المروزی, ان کا بھی ذکر ہوا ہے. تیسرے ہے وکیع ابن الجراح بن ملیح, وکیع ابن الجراح بن ملیح ابو سفیان الرؤاسی, ان کی کنیت ابو سفیان ہے. الرؤاسی الکوفی الامام الحجہ, امام ابو حنیفہ کے تلمیذ اور امام شافعی کے شیخ اور استاد ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی, جس شعر میں انہی کی طرف اشارہ کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے. اسی طریقے سے تیسرے راوی ہے ابن نمیر, اس سے مراد کون ہے تو فرماتے ہیں عبداللہ بن نمیر الحمدانی الکوفی, عبداللہ بن نمیر الحمدانی الکوفی. عام طور پر روایات کے باب میں ابن نمیر, ابن عمر, ابن عبداللہ, تو جہاں پر بھی ابن کے بعد ان کے والد کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر عبداللہ ہی مراد ہوا کرتے ہیں. جہاں پر بھی صرف ابن کے ساتھ آ گیا تو عام طور پر 80-90% یہ ہوتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی ان کا نام عبداللہ ہو. ابن زبیر سے مشہور ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر, ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود, ابن عباس عبداللہ ابن عباس, ابن عمر عبداللہ ابن عمر. اسی طریقے سے ابن نمیر سے مراد عبداللہ ابن نمیر. یہ بھی بہت الثقۃ الثبت, ثقہ اور ثبت راوی ہے. اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے راوی. امام مسلم فرماتے ہیں رووا عن ہشام بن عروہ عن ابیہ, یہ سب وہ راوی ہیں جنہوں نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے یعنی عروہ بن زبیر سے روایت کو نقل کیا. تو یہ وہ راوی لوگ ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں. گویا کہ ہشام سے نقل کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں, کاسب الامام الحجہ الثقہ الثبت, اس قسم کے راوی ہے, یعنی عدل کے اعتبار سے بالکل طبقے اولا میں جن کا شمار کیا جا سکتا ہے, اس قسم کے راوی ہے. تو فرماتے ہیں کہ رووا عن ہشام, ان سب نے ہشام ابن عروہ سے نقل کیا اور انہوں نے عن ابیہ,
انہوں نے اپنے والد سے حضرت عروہ بن زبیر سے نقل کیا اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا قالت، یہ مثال پیش کر رہے ہیں، قالت کہ ان لوگوں نے کس روایت کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے اور کیا اختلاف ہوتا ہے، اور مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں اور مصنف کا جواب جمہور کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے۔ قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولحرمہ ولحرمہ، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، حرمہ بھی پڑھا گیا ہے اور حرمہ بھی پڑھا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کنت اطیب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا کر دیتی تھی، لحلہ، آپ کے احلال کے لیے، یعنی احرام اتارنے کے لیے، کہ اب آپ گویا کہ احرام تو اتار رہے ہیں، تو اس کو تعبیر کیا لحلہ، حلال ہونے کے لیے، کہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا تو جیسے ہی احرام آپ نے اتارا، اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی ارکان حج یا ارکان عمرہ پورے ہوئے تو آدمی فوراً کپڑے چینج کرتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تھیلی میں کپڑے لے کے حرم میں گھومتا ہے اور وہیں چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اس سے فارغ ہوتا ہے، سعی سے فارغ ہوتا ہے، سعی سے فارغ ہونے کے بعد حلاق کے پاس جاتا ہے، حلاق کے پاس جانے کے بعد اپنے بال کٹواتا ہے، بال کٹوانے کے بعد پھر اپنے کمرے میں آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں وقت لگتا ہے، لیکن جہاں پر اس نے بال کاٹ لیے اب وہ کیا ہو گیا، وہ احرام سے احلال میں آ گیا، اب وہ احلال میں آ گیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کپڑے بدلنے سے پہلے ہی خوشبو لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کیا ہو چکا ہے، چھوٹ چکا ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الطیبہ، آپ خوشبو کو کیا کرتے تھے، پسند کرتے تھے، اور آدمی کو خوشبو کا پسند کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈھنگ کی خوشبو پسند کرنی چاہیے، کچھ بھی اٹھا پٹک نہیں۔ ایسی ایسی خوشبو لوگ لگاتے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ یہاں سے اڑ جاوے تو اچھا ہے، تو خوشبو بھی لگاوے تو آدمی کو، اس میں بھی انسان کے ذوق مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت سخت خوشبو پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہلکی پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو میڈیم پسند ہوتی ہے۔ اب جیسے اہل عرب ہے تو یہ لوگ عود کو استعمال کرتے ہیں، اب ہم لوگوں کو عود کا ہے تو خوشبو ہے کہ بدبو ہے، ارے وہ سب سے اچھی خوشبو ہے، لیکن ہم کو عادی نہیں، اس کی عادت نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ گرمی کے موسم میں رہتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے سخت جو کڑک خوشبو ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت دیر تک باقی رہتی ہے، اور ایسے ہی نرم خوشبو ہو تو گرمی میں اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں، لہذا اس بنا پر وہ اس کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے یہاں پر ویسی خوشبو ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لائف بوائے صابن لگا کے آیا ہو، کوئی وہ کیا کہتے ہیں نرما اور میرما پتہ نہیں کتنے کتنے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ حضرت والا ضرورت سے زیادہ صابن لگا کے آئے، حالانکہ وہ صابن نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، لیکن ہلکی پھلکی استعمال کی جاتی ہے، کہیں اچھے ذوق ہوتے ہیں، کہیں پر اسی جیسے ذوق ہوتے ہیں جیسے صابن ہوا کرتے ہیں، بہرحال تو فرماتے ہیں اول حرمہ، اس کو حرمہ کو راجع قرار دیا ہے عام طور پر علم حدیث کے لغت پر کام کرنے والوں نے۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ اس کو حرمی ہی پڑھا جائے۔ امام بدر الدین العینی الحنفی، یہ شارح بخاری ہے، تو عام طور پر عربیت کے اعتبار سے بخاری کی سب سے اچھی خدمت کی ہے امام عینی نے، امام بدر الدین العینی۔ البتہ بعض لوگوں نے اس کو حرمی ہی بھی پڑھا، بالضمی، ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس باب میں امام خطابی اور امام ہروی وغیرہ نے اس کو دونوں طرح سے پڑھنے کو درست قرار دیا ہے۔
خطابی بھی مستقل مشکلات الحدیث کے ماہر لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. حدیث کے مشکل الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں، مشکلات القرآن، مشکل مقامات قرآن کریم کے، اسی طریقے سے غریب القرآن، غریب الحدیث، یہ مستقل ایک الگ فن ہے. ان فنون کے اندر بھی ہمارے بعض ائمہ نے بڑی عمدہ خدمات انجام دی ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں طرح سے پڑھا ہے. بعض حضرات نے، امام خطابی نے تو یہ لکھا ہے کہ پڑھ دونوں طرح سے سکتے ہیں، البتہ کسرہ کے ساتھ پڑھنا یہ غلط ہے ان کی اپنی تحقیق کے مطابق. اور ان کے یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اگر پڑھنا ہے تو ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن چونکہ دونوں طرح سے مروی ہے محدثین سے، لہذا اس بنا پر دونوں طرح سے پڑھنا یہ درست ہے. کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ بھی. عام طور پر محدثین نے اس کو جو پڑھا ہے وہ کیسے پڑھا ہے؟ کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے. اسی لیے شارحین نے اسی کو زیادہ پسند کیا ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں حرم علی قریہ سورۃ الانبیاء میں انہوں نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا ہے. اسی سے استدلال کرتے ہوئے امام نووی وغیرہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ ضمہ یہ بھی منقول ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اب یہ جو روایت ہے، امام مسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَایَةَ بِعَيْنِهَا لیث بن سعد. اس روایت کو ہو بہو لیث ابن سعد نے بھی نقل کیا ہے. لیث ابن سعد سے کون مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں لیث ابن سعد بن عبد الرحمن الفہمی مولاہم، ابو الحارث المصری. یہ بھی علم حدیث کے باب میں امام اور حجہ مانے جاتے ہیں. ان کی ثقافت اور جلالت شان پر محدثین کا اجماع ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر علم حدیث کے امام تھے، اپنے زمانے میں فتاوا کے بھی امام مانے جاتے تھے. یہ ثقہ اور کثیر الحدیث راوی ہے اور صحیح احادیث کا اہتمام کرتے ہیں. بڑے سخی آدمی تھے اور ائمہ جرح و تعدیل ابن حبان وغیرہ نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کان من سادات اہل زمانہ فقہا و ورعا و علما و فضلا و سخاء، کہ یہ بڑے سخی بھی تھے، علم حدیث کے بھی ماہر تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ صفت سخاوت سے بھی متصف تھے. تو فرماتے ہیں فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَایَةَ بِعَيْنِهَا، کہ اس روایت کو اسی طرح ہو بہو انہی الفاظ میں لیث ابن سعد نے بیان کیا. وَدَاوُد الْعَطَّارُ، داؤد العطار سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں داؤد ابن عبد الرحمن ابو سلیمان العبدی المکی. حضرت یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا. یہ یحییٰ ابن معین یہ بھی ابن معین سے مشہور ہے، مگر یہاں پر عبداللہ مت مانے. اسی لیے میں نے صاحب وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے. حالانکہ ان کا نام یحییٰ ہے مگر یہ بھی مشہور ہو گئے کس سے؟ ابن معین سے مشہور ہو گئے، اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے. بہرحال تو یحییٰ ابن معین نے بھی داؤد العطار کی ثقافت کی ہے. ابو حاتم نے کہا لا بأس به صالح، کہ راوی ہے لا بأس به. ابن حبان نے انہوں ثقات میں نقل کیا ہے مستقل، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ الثقات کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہے جس میں جتنے بھی ثقہ راوی ہوتے ہیں ان سب کو جمع کیا گیا. کہیں پر الضعفاء والمتروکون کے نام سے کتابیں لکھی گئی جس میں سارے کے سارے ضعیف اور متروک راویوں کو جمع کیا گیا. کہیں پر الوضاعون والکذابون کے نام سے کتابیں لکھی گئی جس میں سارے حدیث کو وضع کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے جتنے ہیں ان سب کو جمع کیا گیا. بہرحال کسی بھی پہلو سے حدیث کے کسی بھی
میدان کو ہمارے علماء نے ویسے ہی نہیں چھوڑا ہے. اچھا فرماتے ہیں وہ حمید ابن الاسود، حمید ابن اسود ابن الاشقر البصری، بصرہ کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. عبداللہ القواریری فرماتے تھے کان صدوقا، عبداللہ القواریری فرماتے تھے کان صدوقا. ابو حاتم نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے اور ابن حبان نے بھی الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے. امام بخاری نے بھی ان سے 2 روایتیں نقل کی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَحَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَوَحَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، کہ اس روایت کو لیث نے نقل کیا ہے، داؤد العطار نے نقل کیا ہے، حمید ابن الاسود نے نقل کیا ہے. وحیب ابن خالد، ان کا پورا نام ہے بن عجلان الباہلی مولاہم، یہ بھی ثقہ اور ثبت راوی ہے. اوپر حمید ابن اسود جو گزرے ہیں ان کے تلامذہ میں سے ہیں، خاص تلامذہ میں سے ہیں، بلکہ ان کے علوم کے امین مانے جاتے ہیں. یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ بصریوں میں جب ان سے پوچھا گیا کہ من اثبت شیوخ البصریین قال وہیب، تو آپ نے کہا کہ بصریوں میں سب سے ثبت اگر کوئی راوی ہو سکتا ہے تو وہ ابن وہیب ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب التقریب میں انہیں ثقۃ ثبت کہا ہے، لیکن آگے بھی لکھا ہے لکنہ تغیر قلیلا بآخرہ، لیکن زندگی کے آخر میں تھوڑا سا ان کا حافظہ کیا ہو گیا تھا، متاثر ہو گیا تھا. طبقہ سابعہ میں ان کا شمار کیا ہے، چھوڑتے نہیں ذرا بھی ہمارے محدثین. فرماتے ہیں وہ ابو اسامہ 5ویں راوی، کہ اسی روایت کو نقل کرنے والے ہشام ابن عروہ کے علاوہ ایک اور راوی ہے 5ویں راوی ابو اسامہ حماد ابن اسامہ بن زید القرشی. ان کا نام ہے حماد ابن اسامہ، لیکن اشتہر بابی اسامہ تھا، مگر ابو اسامہ سے کیا ہو گئے، یہ مشہور ہو گئے. البتہ ان کا نام حماد ابن اسامہ القرشی ہے، ثقہ اور ثبت راوی ہے. عن ہشام ابن عروہ، یہ سب کے سب ہشام ابن عروہ سے نقل کرتے ہیں. یہاں تک تو بات چلی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں قال اخبرنی عثمان بن عروہ، کہ اس سے پہلے جس روایت کو شروع میں بیان کیا تو وہاں پر عثمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جو یہ 6 لوگوں کے نام ذکر کیے گئے تو کہا کہ ان سب نے بھی ہشام ابن عروہ سے، مگر وہاں پر عثمان ابن عروہ کا اضافہ ہے. وہاں پر کس کا اضافہ ہے؟ عثمان ابن عروہ کا. وہاں پر ڈائریکٹ انہوں نے کس سے نقل کر دیا ہے؟ عن عروہ عن عائشہ، اور یہاں پر عن عثمان ابن عروہ عن عروہ عن عائشہ، تو گویا کہ عثمان کا سند میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اب یہ کون ہے؟ عثمان ابن عروہ ابن الزبیر ابن العوام الاسدی المدنی، اپنے والد سے بھی روایت نقل کرتے ہیں اور ان سے ان کے بھائی ہشام، یہ ہشام کے بڑے بھائی ہشام عثمان ابن عروہ، جیسے ہشام ابن عروہ ہے ایسے یہ عثمان ابن عروہ ہے. یہ عمر میں چھوٹے تھے ہشام، اور عثمان یہ کیا تھا، عمر میں ان سے بڑے تھے. تو ان کا اپنے والد سے روایت کرنا ثابت ہے، ہشام کا ثابت نہیں، صرف ایک روایت ثابت ہے. لیکن عثمان چونکہ یہ ان سے عمر میں بڑے تھے، لہذا انہوں نے اپنے والد کو ہوش و حواس میں دیکھا اور ان سے بہت ساری روایتوں کو نقل کیا ہے. ان سے ہشام ابن عروہ کے علاوہ محمد ابن اسحاق، اسامہ بن زید اللیثی اور سفیان ابن عیینہ جیسے بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے. اور امام ابن معین اور امام نسائی نے ان کے بارے میں کہا ہے ثقۃ، تو یہ بھی ثقہ راوی ہے. امام ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مشہور خطبہ اور اس کے علماء میں سے کون؟ عثمان ابن عروہ، مدینہ کے مشہور تو اب یہاں پر سوال یہی پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں عن عثمان عن ابیہ عروہ،
عن عثمان عن ابیہ عروہ، کہ وہ اپنے والد سے عروہ ابن زبیر سے، اور وہ اپنی خالہ عائشہ سے ام المؤمنین سے روایت نقل کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان پانچوں نے جو اس روایت کو نقل کیا ہشام ابن عروہ سے، تو ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے براہ راست نقل کرنے کے بجائے بیچ میں کس کا ذکر کیا ہے؟ عثمان کا ذکر کیا، اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنے بھائی کا۔ مصنف نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو مصنف اس کے ذریعے سے اپنے مسلک کو ثابت کرنا چاہتے کہ دیکھ، ہشام بے غبار راوی ہے، کہیں پر عثمان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور کبھی عثمان کو ذکر کیے بغیر نقل کرتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں ان کی روایت ثابت ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امکان لقاء سے کام چل گیا، امکان لقاء سے کام کیا ہو گیا؟ چل گیا۔ مصنف کا اپنا موقف اختیار کرنا صحیح ہے، لیکن ہمارے محدثین نے اس سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ علل کے جو راوی ہیں، علم علل الحدیث، اس لیے کہ علم العلل یہ اصولیین کے یہاں پر بھی ہے، وہاں پر علل فقہ ہے اور یہاں پر علل حدیث ہے، دونوں جگہ پر ضرورت اس چیز کی، یہ اللہ رب العزت نے اس دین کو بچانا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے اور علوم کو علماء کے ذریعے سے مدون کروایا۔ تو فرماتے ہیں کہ مصنف کا صرف یہ کہنا ہے، لیکن اس کا جواب جمہور نے یہ دیا کہ اس روایت کو ہشام نے نقل کیا عثمان کے حوالے سے، ہشام نے نقل کیا کس کے حوالے سے؟ عثمان کے حوالے سے، اور دوسرے مقام پر انہوں نے نقل کیا اس کو کس کے حوالے سے؟ بغیر عثمان کے حوالے کے۔ لیکن امام دارقطنی وغیرہ نے اس کی علت کو تلاش کیا اور کہا کہ ہشام نے گویا کہ جس روایت میں عثمان کو ذکر نہیں کیا وہ روایت منقطع ہے باعتبار سند کے، اور جس روایت میں عثمان کو ذکر کیا ہے وہ روایت متصل ہے باعتبار سند اور ثبوت اور حجت کے۔ تو مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا، اس لیے کہ علم علل حدیث کے ماہرین نے اس کو حل کر دیا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے عثمان نے کس وجہ سے ایسا کیا اللہ اعلم بحقیقت الحال، لیکن جہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا اور ان سے نقل کرنے والے کبار محدثین، ایک نہیں دو نہیں، تقریباً آدھا درجن محدثین ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے عثمان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عثمان بیچ میں ہے، اس میں عثمان بیچ میں ہے، اور یہی سند متصل اور صحیح ہے، اور اس سے حدیث کا اتصال ثابت ہو جائے گا، اور جہاں پر انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے تو کہا جائے گا من مراسیل ہشام، کہ یہ ہشام ابن عروہ کے مراسیل میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ ہشام ابن عروہ کے مراسیل میں سے ہے۔ لہذا اس بنا پر اس کو امام مسلم کا اس طریقے سے بیان کرنا اپنے لیے بطور استدلال کے یہ محل نظر ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں درست نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ محل نظر ہے۔ کیا ہے؟ محل نظر ہمارے جمہور کے کہنے کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ جمہور کے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم وروى هشام عن ابيه عن عائشة، ایک اور روایت نقل کر رہے ہیں، ایک تو ایک روایت پر ہو گیا کام۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب چونکہ اس میں اصل مصنف نے جو بحث کی ہے وہ اسی سے بحث کرے حدیث عنعنہ سے، لہذا طیب کے سلسلے میں بحث کرنا اور اس پر گفتگو کرنا یہ غیر موضوع لہو ہے، اس کا محل یہاں پر نہیں ہے، اس لیے خوشبو کے سلسلے میں جو شارحین نے لکھا ہے میں نے اس کو ترک کر دیا کہ بھئی وہ اس کے مقام پر جہاں پر آئے گا وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ ویسے بھی حدیث عنعنہ میں مصنف لمبی چوڑی بحث کر رہے ہیں۔ وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اب ایک اور مثال مصنف اپنے مستدل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہشام کی ایک اور روایت جس میں وہ فرماتے ہیں عن ہشام وروى ہشام عن ابیہ اپنے والد سے عن عائشہ اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت وہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف کہ جب حضور اعتکاف کرتے تھے یدنی الی رأسہ تو اپنے سر کو میرے قریب کر دیتے تھے فأرجلہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگا کر دیا کرتی تھی. ارجلہ میں آپ کے سر میں کیا کرتی تھی کنگا. وانا حائض اس حال میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. اب مصنف فرماتے ہیں فرواها بعینھا ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ مالک ابن انس بھی روایت نقل کرتے ہیں عن الزہری زہری سے عن عروہ اور وہ عروہ سے عن عمرہ اور وہ بیچ میں عمرہ ہے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی راویہ ہے بھی عن عائشہ اور وہ حضرت عائشہ سے. تو اب فرماتے ہیں کہ ہشام تو نقل کرتے ہیں عن ابیہ عن عائشہ اور بیچ میں عمرہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اور حضرت امام مالک اور مدون حدیث امام زہری تو فرماتے ہیں عن الزہری امام مالک فرماتے ہیں کہ زہری نے مجھے بیان کیا عن عروہ عن عمرہ کہ ان کو حضرت عروہ نے بیان کیا اور حضرت عروہ نے حضرت عمرہ سے سنا اور حضرت عمرہ نے حضرت عائشہ سے سنا. حضرت عمرہ نے حضرت عائشہ سے سنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس باب میں بھی امام زہری سے امام مالک نے جو نقل کیا ہے تو امام زہری سے مراد کون ہے؟ امام مالک تو مشہور ہے امام دار الہجرہ ابو عبداللہ الاشبحی صاد سے. امام زہری سے مراد کون ہے؟ مدون حدیث محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ. یہ کہاں ہے؟ ان کے پردادا نے سکڑ دادا ہے شہاب لیکن اسی سے کیا ہو گئے یہ مشہور ہو گئے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آئی ہو تو ان کو سب کو چھوڑ کے ان سے کیا کر دیا ان کو مشہور کر دیا. تو یہ حالانکہ ان کا نام محمد ہے ان کے والد کا نام مسلم ہے ان کے دادا کا نام عبید اللہ ہے ان کے پردادا کا نام عبداللہ ہے اور ان کے دادا کا نام شہاب ہے یعنی ان کے والد کے پردادا شہاب ہے اور یہ مشہور ہو گئے انہی سے ابن شہاب زہری. تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پورا نسب بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب القرشی ابو بکر الفقیہ الحافظ الحجۃ المتفق علی جلالتہ و اتقانہ. تو ان کے اوپر تفصیل سے اسے پہلے بھی کلام کر چکا ہوں میں اور ہمارے زمانے کے منکرین حدیث نے جو خامخواہ امام ابن زہری کے اوپر تشیع کا الزام لگایا ہے الزام نہیں بلکہ بہتان لگایا ہے اس کی بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ابن شہاب کے نام سے دو لوگ مشہور ہیں ابن شہاب زہری اور دوسرے ایک ابن شہاب شیعی ہے. انہوں نے کیا کیا ابن شہاب شیعی کے اوپر جتنا کلام کیا ہے ائمہ جرح و تعدیل نے تمنا عمادی نے خاص طور پر منکرین حدیث کا امام الجرح و تعدیل ہے. عجیب و غریب ایک طرف انکار حدیث اور دوسری طرف جرح و تعدیل کا امام بھی. ارے بھائی جب حدیث کو مانتا ہی نہیں تو جرح و تعدیل کا امام کہاں سے آیا؟ مانے تو امام ہونا. تو ان کا سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے تو اس نے اب امام ہی اتنا بڑا گھوٹالہ کرے
تو دوسروں کے تو گھٹالے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جس کو انہوں نے امام تسلیم کر لیا ہو. اللہ حفاظت فرمائے ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری. تو فرماتے ہیں کہ امام زہری کی روایت میں عن عروۃ بن زبیر عن عمرہ بنت عبد الرحمن، حضرت عمرہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ الانصاریہ، حضرت سعد ابن زرارہ کی بیٹے کی بیٹی ہے. حضرت سعد ابن زرارہ من نقباء انصار المدینہ، انصار مدینہ کے نقباء میں سے انتہائی ذہین و فطین آدمی تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت سعد ابن زرارہ، ہم لوگ بخاری کے سال میں تھے تو شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے نماز جنازہ کس پر پڑھی گئی وہ ڈھونڈ کے لاؤ. تو کبھی کبھی ایسا ایک سوال چھوڑ دیتے تھے تو طلبہ ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور وہ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہیں ملے ہی نہیں. اس زمانے میں یہ گوگل تھا بھی نہیں زیادہ کہ آدمی آسانی سے ڈھونڈ لے. اب تو اسی پہ جا کے ڈھونڈ لیتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے. طالب علم کو تو کتاب ہی دیکھنی چاہیے. تو اب ڈھونڈ کے کہیں پر ملے ہی نہیں. اتفاق سے ایک کتاب میں غلطی سے لے کر آئے تھے اپنے ایک سفر سے مکہ سے، المنہاج. تو میرا مقصود المنہاج کوئی اور تھی اور غلطی سے آ گئی تھی المنہاج فی الفقہ الشافعی ہوا. تو میں نے کہا چلو اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو 2 دن تک کہیں پر نہیں ملا. تو میں نے آخر میں اس کو ایسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں مل گیا کتاب الجنائز میں. کہا کہ سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت سعد ابن زرارہ پر پڑھی گئی. اس میں پڑھی گئی اور سب سے پہلے بقیع غرقد میں انہی کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا. اب وہ ڈھونڈا تھا اتنے دن تک تو اب وہ آج تک یاد ہے. تو جہاں بھی حضرت سعد ابن زرارہ کا نام آتا ہے فوراً دماغ اس واقعے کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے کہ صاحب جمل نے المنہاج کے کتاب الجنائز کے مقدمے میں اس کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. تو یہ حضرت عمرہ، یہ گویا کہ ان کی پوتی ہے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمرہ بہت زیادہ یعنی حضرات تابعین کے دور میں سب سے زیادہ روایت کے نقل کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، اور علم حدیث کے باب میں ان کا بڑا مقام ہے.